إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. السلام علیکم. مسلمان دھرم پریورتن کرواتے ہیں. آج کے ٹائم میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشن میں سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا جیسے ٹرم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا میں لوگ صرف اسلام دھرم ہی اپنا رہے ہیں یا کیا صرف مسلمان ہی اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں. یہ ہیں دنیا کے کچھ میجر ریلیجنز، جس میں دیکھا جا سکتا ہے نام سے کرسچنز، مسلم اور ہندو سب سے زیادہ تعداد میں. ہم ان میجر ریلیجنز کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ پچھلے بیتے کچھ سالوں میں نہ صرف اسلام بلکہ ان سبھی دھرموں کے ماننے والے لوگوں کی تعداد میں بڑھوتری آئی ہے، لیکن اسلام کے بڑھنے اور پھیلنے کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے. اور ٹرینڈ کے حساب سے دیکھیں تو آنے والے کچھ سالوں میں یہ اور زیادہ ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ پیڑھیوں سے چلے آ رہے مسلمانوں کی آبادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو غیر مسلمان اسلام اپنا رہے ہیں اس ریٹ کے حساب سے پروجیکشن سے. اب سوال آتا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں اسلام کیوں اپنا رہے ہیں؟ یہ سوال آتے ہی اتنے سالوں سے جو گند بھری گئی ہے میڈیا کے تھرو، تو زیادہ تر غیر مسلمانوں کے دماغ میں دو باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی کہ مسلمان زور زبردستی سے اسلام قبول کرواتے ہیں. اس پر سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. دھرم میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. دوسری بات جو غیر مسلمانوں کے دماغ میں آتی ہے وہ ہے کہ یہ لوگ نرک کا ڈر دکھا کر بہلا پھسلا کر اسلام قبول کرواتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں جب لوگ اتنے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھدار ہیں، ان انٹلیکچوئل سمجھدار غیر مسلمانوں سے کسی ایک کے پاس مسلمان جائے گا اور کہے گا اسلام دھرم اپنا لو ورنہ تم نرک میں جاؤ گے، تو وہ کیا کہے گا؟ اگر وہ کوئی شریف آدمی ہوگا تو کہے گا یار کیوں صبح صبح دماغ خراب کر رہے ہو، جاؤ کام کرو اپنا. اور اگر تھوڑا ٹیڑھا ہوگا تو پہلے وہ 2 گالیاں دے گا، پھر اس کے بعد کہے گا گو ٹو ہیل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر ہر مسلمان کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسرے تک پہنچائے. اب ہر مسلمان کو اسلام کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کا کام کیوں دیا گیا ہے؟ اسے ذرا سمجھتے ہیں. جب اللہ نے یہ دنیا بنائی فرام دا ویری بگننگ نبی بھیجنا شروع کی. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد ہر دور میں ہر ٹائم میں دنیا کے الگ الگ حصوں میں اپنے نبی بھیجے. کچھ حدیثوں میں آتا ہے 1,24,000، کچھ میں آتا ہے 2,24,000. قرآن میں نام سے صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے. اور یہ نبی کب بھیجے گئے دنیا میں؟ جب دنیا کے الگ الگ حصوں میں گناہ ہونے لگے، انسان صحیح راہ سے بھٹکنے لگا، تو ان حصوں میں ان پرٹیکولر جگہوں پر اللہ نے اپنے نبی میسنجرز بھیجے، جن کا کام تھا لوگوں کو برائی سے روکنا، بھلائی کی طرف لے کے آنا اور ایک اللہ کی طرف لے کر آنا. اور اسی سلسلے میں اللہ نے سب سے آخری میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور وہ کسی ایک وقت کسی ایک جگہ کے لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، او محمد ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں ایک رحمت بنا کر. اور اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی میسنجر اس دنیا میں نہیں آنے والا ہے. اس لیے اللہ نے اسلام کو پرفیکٹ بنایا ایک دین، ایک مذہب کے طور پر، اور انسانیت کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد ہر مسلمان کو یہ کام دیا گیا کہ وہ اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلائے، ہر غیر مسلمان تک پھیلائے. اور یہی ہو رہا ہے. اسی لیے آج دنیا میں اسلام دوسرا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. تو اب سوال آتا ہے
کہ اسلام دنیا میں اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں تو USA، انگلینڈ، یورپ کی کتنی کنٹریز میں الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، ایسی کنٹریز جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی طرح کی، لوگ زیادہ آزاد وچاروں والے مانے جاتے ہیں، وہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پر لوگ نرک کا ڈر دکھا کر، بہلا پھسلا کر اسلام قبول کروا رہے ہیں؟ یا پھر وہاں پر کوئی اسلامک آرمیز گئی ہوئی ہیں، جیسا آج تک کے میڈیا اور کچھ لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں کہ ہسٹری میں اسلامسٹ آرمی جاتی تھی، مسلمس آرمی جاتی تھی اور زبردستی دھرم پریورتن کرواتی تھی۔ بالکل نہیں، وہاں پر لوگ سڑکوں پر، پارکس میں، بک کنونشن میں سیمینار، اسلامک سیمینار ارینج کروا کر لوگوں تک اللہ کا، ایشور کا آخری سندیش جو کہ ہے قرآن، اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس کے آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترک اور ثبوتوں کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور ان کے من میں جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، انہیں ترک وتر سے، لاجکس کے ساتھ کلیئر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سچ پہچان رہے ہیں اور اپنے آپ سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مطلب اس کی بنائی ہوئی جتنی بھی کریشنز ہیں، اس کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں سب سے اوپر۔ اب انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو سب سے ٹاپ پہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے دی ہے فری ول، اچھا شکتی، اس کو اچھا شکتی دی گئی ہے۔ اس لیے مسلمان کا کام ہے صرف غیر مسلمانوں تک اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور پروفٹ محمد اس کے آخری نبی اور میسنجر ہیں۔ اس کے بعد اس کی اچھا شکتی، اس کی فری ول کہ وہ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، دیٹس اٹ۔ اور دیکھا جائے تو کیا صرف مسلمان ہی اسلام کا پرچار کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، کرسچن مشنریز، ہندوز، سکھ، سب اپنی اپنی طرح سے اپنے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک وہ اپنے دھرم کا پرچار یا مسلمان اپنے دھرم کا پرچار شانتی پوروک طرح سے ترک وترک کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دھرم پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی سے ہم صحیح راہ پہچانیں گے اور اس پر چلنا شروع کریں گے۔ سبھی میجر ریلیجن، چاہے وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، سب میں وننس آف گاڈ کی بات ہی کی گئی ہے۔ تو جب ہم دھرم پہ بات کریں گے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ وی ول کم ٹو ون کامن ٹرم، دیٹ از وننس آف گاڈ۔ یہ تو ہو گئی اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بات۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے روز بہت سارے ایسے معاملے آتے ہیں جس میں لوگ اپنے آپ سے سچ پہچان رہے ہیں اور اسلام دھرم اپنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اور انٹرسٹنگ اگزامپل ہمارے سامنے ابھی آیا ہے، یہ ہے زوفی پیٹرون، فرینچ ہیومینیٹیرین ورکر۔ انہیں 4 سالوں تک مالی میں قید کر کے رکھا گیا، جس کے بعد ابھی انہیں کچھ ٹائم پہلے وہاں سے رہا کروا کر فرانس لایا گیا۔ اب اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے، انہوں نے مالی سے فرانس آنے کے بعد اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ ناؤ تھنک آف دس، ایک فرینچ لیڈی جو 4 سالوں تک مسلمز کی قید میں رہی، وہاں کیوں رہی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، اس کے اوپر ریئیکشن وہ کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ 4 سالوں تک مسلمز کی قید میں رہنے کے بعد فرانس آتی ہیں اور اسلام ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ ایک بات، جب فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ انہیں مالی میں زور زبردستی سے اسلام قبول کروایا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے مالی میں نہیں فرانس میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد فرانس میں ہوئے کچھ دکھد انسیڈنٹس کے بعد انہوں نے فرانس پریزیڈنٹ ایمینول میکرون کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کسی نے بھی مجھے وربل یا فزیکل ہراس نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے میرے اوپر اسلام تھوپا،
اور نہ ہی انہوں نے پروفٹ جیزس، مدر میری یا میرے ریلیجن کی انسلٹ کری جیسے تم نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کری۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نیتک لوگ جو 5 وقت اپنے آپ کو پانی سے پیوریفائی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ابھی ریسنٹلی کچھ یوٹیوبرز نے جو اسلامک ویڈیو پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور اسلام کو جاننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، جیسے کہ مسٹر واٹوا، جیل پالفرے، راشد او، داؤد کم اور یونگسورڈ۔ صرف یہی نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک خبر آئی ہے کہ نیدرلینڈز کی فارمر کک باکسر روبی جیسیا نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔ لاسٹلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اسلام کی طرف تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مسکنسیپشنس ہیں آپ کے دماغ میں وہ ضرور، مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے من میں اسلام کے بارے میں یہ ایک مسکنسیپشن کچھ حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ شیخ احمد دیدات کی ایک بات کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کروں گا۔ اسلام will win with or without you, but without Islam you will get lost and lose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.